السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ ہم عید کی نماز کا طریقہ مختصر الفاظ میں ہم بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عید کی نماز کہاں پڑھ سکتے ہیں، کہاں پڑھیں گے، کہاں ادا کریں گے، اس کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے دوستوں، لاک ڈاؤن کی جو زمانہ چل رہا ہے لگ بھگ 2 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں، اور رحمت الحمدللہ بہت سے لوگ اپنے باہری کمرے میں جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں، یا پھر کہیں کھلی ہوئی جگہ وہاں ادا کر رہے ہیں۔ بات یہ کہ جمعے کی نماز جہاں ہم پڑھ سکتے ہیں، جہاں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، یعنی علماء اکرام نے جو فتویٰ دیا ہے، جو مسئلے مسائل انہوں نے بتایا ہے کہ جمعے کی نماز ہم کہاں پڑھیں گے اور کس طریقے سے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، آج لگ بھگ 2 مہینے سے زائد ہو گئے، ہم اسی طریقے سے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کوئی بیٹھک ہو، یا پھر باہری کہیں حصہ ہو، یا پھر کہیں کھلا میدان ہو، ہم تو ایسی جگہ میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب عید کی نماز کیا ہم چھت میں پڑھ سکتے ہیں یا گھر کے اندر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے دوستو، عید کی نماز کے لیے شرط جو ہے وہ عام جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ عام جگہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ کوئی غیر انسان آپ کے کوئی ایسے گھر میں آئے بغیر اجازت۔ اب بات یہ ہے کہ ہم آپ کے گھر میں آئیں گے تو اس میں تھوڑا سا مجھے ڈر بھی ہے، کیا معلوم کوئی عورت بھی ہوں گے، کوئی لڑکی بھی ہوں گے، تو اس میں جانا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور عام حصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان بغیر اجازت اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، تو وہاں تو عید کی نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ جیسا کہ آپ کے 2 یا 4 کمرے کے گھر ہیں اور آپ نے ایک کمرہ بالکل بیٹھک باہری حصہ نکال دیا بالکل، اور اس کمرے کے اندر ہر آدمی کو آنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ بغیر اجازت کے بھی آ سکتا ہے، تو دوستو اس جگہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں عید کی۔ رہی بات چھت کے اوپر ہم نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، نہ گھر کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ باہری حصہ ہو وہاں ہم نماز ادا کریں گے، وہاں نماز ہو جائے گی، یا پھر کہیں کھلے میدان ہو وہاں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ عید کی نماز ہم جس طرح ادا کرتے تھے جا کر کے کھیتوں میں یا پھر عیدگاہ کے اندر، وہ باہری حصہ ہے، وہاں ہر آدمی کے آنے کی اجازت ہے، تو وہاں تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور رہی بات لاک ڈاؤن کے جو زمانہ چل رہا ہے، پریشانی کا حال ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ باہری حصہ کو چن لیجئے، کوئی بیٹھک کو چن لیجئے، آپ وہاں تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ گھر کے اندر یا پھر چھت کے اوپر آپ وہاں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، نماز ہونے کی نہیں ہے۔ چلیے، اکثر لوگوں کے پاس بیٹھک نہیں، باہری حصہ نہیں، تو وہ کیا کریں؟ اگر وہ پریشان ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علماء اکرام نے، فقہاء اکرام نے یہ بھی تو بتایا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسائل ابھی آیا ہے فتویٰ علماء دیوبند کا کہ وہ 2 یا 4 رکعت چاش کی نماز پڑھ لے۔ اب 2 رکعت پڑھ لے یا پھر 4 رکعت پڑھ لے۔ 4 رکعت کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھے چاش کی، یا پھر 2 رکعت پڑھ لے۔ تو دوستو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ وہی عید کا ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم عید کی نماز پڑھیں، وہ چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے منع ہے، اور حکومت کا پالن کرنا ہمارے لیے کرتبی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا جو زمانہ چل رہا ہے، یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ کی یہی حالت ہے، تو دوستو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، آپ باہری کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کہیں کھلی میدان ہو آپ وہاں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں آرام سے۔ اگر آپ کمرے میں چاہیں نماز پڑھنا تو کمرے میں نہیں پڑھ سکتے آپ، اس لیے کمرے میں آنے کی ہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی ہے، نہ چھت کے اوپر آپ اس طریقے سے نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس باہری حصہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پریشان مت ہوئیے، آپ چاش کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ دوستو اس طریقے سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے 4 آدمی کا ہونا ضروری ہے، 4 کم سے کم 4، ایک امام ہو یا 3 آدمی ہو، 4۔ اور اگر 4 آدمی ہو یا 5 آدمی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، آپ 4 سے بڑھا سکتے ہیں، یہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی 4 امام کو لگا کر کے 4 سے کم نہیں ہونے چاہیے، 4 ہونا ضروری ہے۔ اس طریقے سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، جس طریقے سے ہم جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں ابھی فی الحال، امام کو لگا کر کے 3 اور آدمی ہونے چاہیے۔ اگر 3 سے زائد ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، 5 ہو، 10 ہو، 12 ہو، 15 ہو تو کوئی بات نہیں، زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے، امام کو لے کر 3 کا ہونا ضروری ہے، 3 سے کم نہ ہو،
اسی طریقے سے عید کی نماز کے لیے امام کو ملا کر کے 3 آدمی کو ہونا ضروری ہے. اگر 3 سے زائد ہو تو کوئی بات نہیں، زیادہ بہتر ہے، کم سے کم 4 کا ہونا ضروری ہے. دوستو یہ عید کا نماز کا طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی 4 آدمی ہے، 4 میں سے کوئی عید کی نماز صحیح طریقے سے پڑھانے جانتے ہیں تو وہ عید کی نماز پڑھا دے، چاہے اس کو خطبہ آتا ہو یا نہ آتا ہو. اس کے لیے وہ کوئی وہ نہ کرے. انشاءاللہ صرف نماز پڑھانے کے بعد وہ دعائیں مانگ لیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ خطبے کے ثواب اس کو عطا کریں گے، اور عید کے پورے نماز کا طریقہ جو وہ پڑھائیں گے، جس طریقے سے امام پڑھاتے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے چاہا تو اس کو بھی وہی ثواب عطا کریں گے. چلیے دوستوں، اب ہم پوری نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں. آپ سب غور کر لیجئے کس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے، آپ اس کے اوپر توجہ دیجئے گا. چلیے شروع کرتے ہیں. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 تکبیروں کے ساتھ، یعنی 6 زائد تکبیر ہوتے ہیں، اس میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نماز تو آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ خطبہ، دیکھیے جمعے کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہے اور وہاں خطبہ سننا واجب ہے، اور جمعے کی جو نماز ہے خطبے کے بغیر جمعہ ہوتی نہیں ہے، اور عید کی نماز جو ہے، عید کی نماز پہلے ہوتی ہے اور بعد میں خطبہ پڑھتے ہیں۔ اور رہی بات، اس میں خطبہ شرط نہیں ہے، خطبے کے بغیر بھی ہم عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ بات یہ ہے کہ خطبہ جب ہے سنت مؤکدہ تو ہمیں اس پر محنت بھی کرنی چاہیے، اور رہی بات سنت کو اپنانی بھی چاہیے کیونکہ حضور کی یہ سنت ہے۔ اور رہی بات اگر آپ کو اگر خطبہ یاد نہیں ہے، الحمدللہ خطبہ تو آپ ایک لائن کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 صفحہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طریقے سے اگر آپ موقع یا سہولت کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے کتابوں میں اگر آپ ڈھونڈیں گے خطبہ تو ایک سے ایک خطبہ آپ کو مل جائیں گے، اور بات یہ کہ پڑھنے والے نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اب بہت سے حضرات ایسے بولتے ہیں ہم تو عید کی نماز پڑھا دیں گے اور خطبہ ہم پڑھ نہیں پائیں گے، تو بھائی خطبہ پڑھنا کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ عید کی نماز ہی پڑھا دے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر خطبہ اگر آپ کو ایک صفحہ کی یاد نہیں ہے تو آپ ایک لائن کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آرام سے اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے آپ کو الحمد شریف یاد ہی بھی ہوں گے، الحمد شریف پڑھ لیجئے، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے، یہ ایک خطبہ۔ اب دوسری خطبہ وہی الحمد شریف پڑھ کے انا اعطینا پڑھ لیجئے، یہ خطبہ مکمل، سادہ سے سمپل۔ یا پھر آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر، جیسا کہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ جس کو ہم بولتے ہیں، 3 مرتبہ اس الفاظ کو استعمال کرنے ہیں، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ایک خطبہ ہو گئے۔ جیسے کہ ہم کھڑے ہو کے دینے جا رہے ہیں، آپ سب توجہ دیجیے گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔
देखिए अभी हमने सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कहा है, तो समझ लीजिए हमारे इमाम के नज़दीक इमाम 4 हैं, हम चारों इमाम की इत्तिबा करते हैं, हम उनको बरहक समझते हैं। अपने इमाम के नज़दीक 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह देना ही खुतबा है। हम तो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर ही कह दें, अगर 3 मरतबा अगर कोई सुबहान अल्लाह कहा तो समझ लो उनके एक खुतबा मुकम्मल। और दूसरे खुतबा में भी वही अल्फाज यूज़ कर ले हुए, शब्द को दोहरा दे, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, ये खुतबा उनके इस तरीके से मुकम्मल हो भी जाएगा और नमाज में मुकम्मल हो जाएंगे। अगर देखिए ये भी अगर उसको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो नमाज पढ़ा दे, नमाज पढ़ने के बाद वो दुआ करा दे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनको उसी तरीके से जिस तरीके से हम ईदगाह में नमाज अदा करते हैं इमाम के पीछे, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वही सवाब हम ही अदा करेंगे। क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि लॉकडाउन के ज़माना चल रहा है, और रही बात आप जानते हैं कि ईद की नमाज साल में 2 मरतबा पढ़ते हैं और हम अक्सर उसको भूल जाते हैं। यानी जब देखिए 5 वक्त जो नमाज अदा करते हैं तो 5 वक्त हम रोज़ाना अदा करते हैं, इस वजह से हम उसको याद भी रखते हैं, और साल में 2 मरतबा जो हम नमाज अदा करते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इस वजह से हम उसको भूल भी जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर जो भाई अगर ईद की नमाज पढ़ाने जानते हैं तो वो ईद की नमाज पढ़ा दे, चाहे उसको खुतबा आता हो या ना आता हो, क्योंकि खुतबे के बगैर ईद की नमाज हो जाती है। और रहमत अगर खुतबा अगर उनको आता भी है तो वो खुतबा पढ़ा दे, खुतबा पढ़ने के बाद वो दुआ करा दे। चलते हैं, अब हम दुआ कराने जा रहे हैं, मुख्तसर से दुआ कर लेते हैं। और अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह रहम का, करम का, आफियत का, दरगुजर का मामला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो भाई परेशान है उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो भाई दुनिया से गुजर चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन ये रमज़ानुल मुबारक जो अभी गुजरा है, या इलाहुल आलमीन जिस तरीके से हम इस महीने में इबादत करते थे इसी तरीके से पूरी ज़िंदगी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन ईद की नमाज को कबूल फरमा, एतकाफ को कबूल फरमा, रमज़ान को रोज़ों को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन ये मुल्क के हालात को तब्दील फरमा, पहले जैसे कर दे। या इलाहुल आलमीन मुसलमान परेशान है उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन मासूम बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, या इलाहुल आलमीन उनकी हिफाजत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो भाई दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो भाई ने मुझे दुआ करने के लिए कहा है उनके ऊपर मेरे लिए हक है, उनकी जायज़ तमन्ना को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन मेरी इन टूटी फूटी दुआओं को हुज़ूर पाक अलैहि सलाम के सदक़े में कबूल अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।